مکہ کے لوگوں کے بارے میں جو اہل مکہ ایمان لائے یا فتح مکہ کے وقت ایمان لائے، ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ بھائی وہ لوگ تو اپنی جان بچانے کے ڈر سے ایمان لائے تھے۔ وہ ایمان لانے والے ہوتے تو پہلے لے آتے ہیں۔ ان کو اب دکھ گیا، کیا نظر آیا ان کو نظر آ گیا کہ بھائی اب تو پوری طرح سے مسلمان ہم پر حاوی ہو گئے، سب طرف سے چڑھائی کر چکے ہیں، بچنے کا کوئی راستہ نہیں، اپنا کاروبار، اپنا گھر بار، رشتہ دار ان کو چھوڑ کر بھاگ بھی نہیں سکتے، تو کیا کریں؟ چلو ظاہر میں اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو اپنی جان بچانے کے لیے وہ لوگ اسلام قبول کریں۔ یہ علی مرزا کے جملے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے ایسے شخص کو سننا یا اس کی بات کو پھیلانا کیا چیز ہو سکتی ہے، مسلمانوں کے لیے کتنا نقصان دہ بات ہو سکتی ہے۔ فرض کریں تھوڑی دیر کے لیے، حالانکہ یہ چیز تھی نہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں کہ کوئی شخص اگر اس طرح اپنی جان کی حفاظت کے خاطر اسلام قبول کر لے تو ایسے شخص کا اسلام، ایسے شخص کا ایمان قبول کیا جائے گا یا نہیں؟ بھائی وہ آ گئے کبھی ایسے حالات تو کیا کریں گے؟ اب آئیے قرآن کریم سے پہلے میں ایک دو دلیل اس کی پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم سورہ نمل کے اندر اللہ رب العالمین نے ملکہ سبا کا ذکر کیا ہے۔ وہ ہدہد پرندے نے جس علاقے کی آ کر خبر کی تھی سلیمان علیہ السلام کو کہ وہ علاقہ ہے، اس علاقے میں عورت کو بادشاہ بنایا گیا ہے، وہ لوگ سورج کی عبادت کرتے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد پرندے کے ہاتھ خط روانہ کیا، آپ یہ خط لے کر جاؤ۔ پرندہ خط لے جا کر اس کے تخت کے قریب رکھ دیتا ہے۔ اب وہ پڑھتی اپنے درباریوں کے سامنے، تو خط کی شروعات تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تھی کہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور شروع صلی اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور پھر پہلا جملہ لکھا ہوا تھا اس میں، اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین۔ اللہ تعالو علیہ، مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرو، سرکشی کا ارادہ نہیں رکھو، نافرمانی کا ارادہ نہیں رکھو، مسلمان بن کر میرے سامنے حاضر ہو جاؤ، فرما بردار بن کر میرے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ یہ سلیمان علیہ السلام نے خط کی شروعات کی، اللہ کی تعریف، اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بعد اللہ تعالی علیہ، دیکھو مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا، مسلمان بن کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ ملکہ سبا نے جب سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھا تو اس نے اپنی درباریوں کے سامنے بات رکھی کہ کیا کرنا ہے اب ہم کو۔ درباری تھے، انہوں نے کہا بھائی ہم بڑے مضبوط ہیں، طاقتور ہیں، اگر کوئی حملہ ہم پر ہوتا ہے تو ہم اپنے بچاؤ کی پوری طاقت رکھتے ہیں، اب آگے آپ فیصلہ کیجئے ہم کو کیا کرنا ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام کا جو خط تھا، ملکہ سبا نے اس کو کیا سمجھا؟ اس نے کہا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، یہ بادشاہ ہے، اور بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو بستی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، اس کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے سلیمان بھی آئے تو ہمارا یہی حال ہو۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، کہا سلیمان بھی اگر ہم پر آئے لشکر لے کر، ہماری بہادری، ہماری طاقت سب رکھی رہ جائے گی۔ بادشاہ جب ہم حملہ کرتے ہیں بستی کو بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے، عزت داروں کو ذلیل کر دیتے، ہو سکتا ہے یہ حالت۔ اب اس نے کیا کیا؟ وہ خود سلیمان علیہ السلام کے پاس گئی، آگے بڑھ کر سلیمان علیہ السلام کے پاس گئی، اس نے اسلام قبول کیا۔ اب یہ قرآن کریم نے ایک مثال دی، واقعی اس واقعے میں یہ چیز ہے کہ اس پہ دباؤ ڈالا گیا۔ کیا اس چیز کو، اس اسلام کو قبول کیا جائے نہیں؟ دوسری چیز، آگے چلے، دوسری دلیل قرآن کریم کے اندر سورہ یونس آیت نمبر 98، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں قوم یونس کا ذکر کیا۔ یہ واحد اکیلی قوم ہے۔ یونس علیہ السلام لمبے زمانے تک ان کو دعوت دیتے رہے، اللہ کی توحید کی طرف، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلا رہے ہیں، شرک و کفر سے روک رہے ہیں، قوم نہیں مانتی۔ آخر ایک وقت ایسا آیا، کچھ بھی حالات بنے، یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر چلے گئے، وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ جب یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر چلے گئے، اس کے بعد یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بستی والوں پر آیا۔ بستی والوں نے اللہ کے عذاب کو محسوس کر لیا، قوم کے لوگوں نے اللہ کے عذاب کو محسوس کر لیا۔ جب محسوس کر لیا ان لوگوں نے کہ اللہ کا عذاب ہے، اب ہم سب کے سب ہلاک کر دیے جائیں گے، انہوں نے فوراً ایمان لیا ہے، اپنی جان کے امان کے لیے ایمان لیا نا، محسوس کیا کہ اب سب ختم کر دیے جائیں گے، ایمان لے آئے۔ الحمدللہ قرآن گواہ بنا اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو قبول فرما لیا ہے۔
اب فتح مکہ کے وقت مسلمان ہونے والوں کے بارے میں اگر یہ بات مان لی جائے، حالانکہ ہے نہیں ایسا، لیکن مان لی جائے کہ وہ جان بچانے کے لیے اسلام قبول کیے، قرآن کے واقعات تو بتلاتے ہیں کہ ایسا اسلام بھی آپ تسلیم کرو، آپ شک نہیں کر سکتے ایسے شخص پر۔ اللہ نے قبول کیا قوم یونس کے ایمان کو۔ اچھا جی، بات آ جاتی ہے، وہ تو پہلی قوموں کی بات ہے، یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی بات تو نہیں ہوئی نا، وہ پہلی قوموں کی بات تھی۔ بھئی وہ ملکہ سبا اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ کوئی اسلام کی شریعت کا ایک واقعہ تو نہیں ہے، یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ شریعت اسلامیہ تو نہیں ہے، اسلامی شریعت میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے اسلامی شریعت میں چلی آئی ہے صحیح مسلم، اس کے اندر حدیث نمبر 277 278 اور 1946 اور 5004 ایسا صحیح مسلم میں 4 ایک مقامات پر، اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں بھی ہے، میں صحیح مسلم کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جوہینہ کی ایک شاخ حرقات کی طرف جنگ کے لیے بھیجا، تو جب وہاں جنگ کے لیے گئے تو یہ فرماتے ہیں کہ میں اور ایک انصاری صحابی ایک شخص پر غالب آ گئے، اور اس شخص نے محسوس کیا کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا، اس نے محسوس کیا اس بات کو کہ میں اب کیا ہوں گا، میں قتل کر دیا جاؤں گا بھائی۔ تو اس نے کیا کیا معلوم، فوراً کہا لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس نے وہ کلمہ پڑھا۔ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب اس شخص نے کلمہ پڑھا تو میرا انصاری ساتھی جو تھا وہ پیچھے ہٹ گیا، جنگ کا معاملہ ہے وہ پیچھے ہٹ گیا، اس نے کہا کلمہ پڑھ لیا میں نہیں ماروں گا۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی یہ شخص موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے جنگی حربے ہیں، جنگی داؤ پیچ ہیں، یہ آدمی کلمہ پڑھے اور میں تھوڑا سا پیچھے ہوں، یہ میرے پہ واپس حملہ کر دے، تو میں نے سوچا کہ موت کے ڈر سے کر رہا ہے، میں نے اس پر اٹیک کر دیا اور اس کو مار دیا، نیزہ مار دیا اس کو۔ جب واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، اے اسامہ بن زید لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا اس نے، کلمہ پڑھ لیا تھا، اس کے بعد بھی تم نے قتل کر دیا؟ تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موت کے ڈر سے وہ ایسا کر رہا تھا نا، کہ اللہ کے رسول بار بار یہ جملہ دہراتے رہے، تو نے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اس کو مار دیا، اسامہ تو نے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اس کو مار دیا۔ دوسری حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے کہا اللہ کے رسول موت کے ڈر سے وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا شققت عن قلبہ، اے اسامہ تو نے اس کا سینہ چیر کے دل میں دیکھ کیوں نہیں لیا، دل پھاڑ کے تو نے دیکھ کیوں نہیں لیا، دیکھ لیتا تو کہ اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا یا اللہ کی رضا کی خاطر کلمہ پڑھا۔ اور تیسری جگہ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسامہ تیرا کیا حال ہوگا اس وقت، کیف تصنع، کیا کرے گا تو اس وقت قیامت کے دن جب وہ کلمہ پڑھتے ہوئے تیرے سامنے حاضر ہوگا۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی تو اللہ کے رسول سے کرنے کے اللہ کے رسول اللہ سے میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار وہ جملے دہراتے گئے، اسامہ کیا کرے گا تو اس وقت جب وہ کلمہ پڑھتے ہوئے حاضر ہوگا، اللہ کے سامنے فیصلہ ہوگا اس قتل کا، وہ کلمہ پڑھتے ہوئے حاضر ہوگا، تو مجرم کی حیثیت سے حاضر ہوگا۔ اسامہ اللہ کے رسول دعا کر دیجئے، دعا کر دیجئے۔ یہاں تک کہ حضرت اسامہ کہتے ہیں میرے کو تمنا ہوئی میرے دل میں کہ کاش میں اب تک اسلام ہی نہیں قبول کیا ہوتا، آج میں اسلام قبول کرتا۔ یہ حادثہ تو میرے ساتھ نہیں تھا۔ اب دیکھیے اتنی بڑی بات ہے، صحیح مسلم کے اندر کئی جگہ یہ واقعہ موجود ہے، میں نے ابھی حوالہ جات آپ کے سامنے رکھا، کس چیز کے ڈر سے کلمہ پڑھاؤ؟ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ یہی محسوس ہے، کلمہ ظاہر میں یہی دکھا تھا، ظاہر میں تو دکھا یہی تھا بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو شخص کے اسلام کو قبول کر رہے ہیں، آپ اس کے اسلام کو قبول کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں بھائی تم سینہ چیر کے کیوں دیکھ رہے ہو، کیسا اس نے اسلام قبول کیا، آپ تو یہ دیکھو کر لیا نا، وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ It's Al Fajr Educational Foundation presentations.